اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ سورہ حجرات کی یہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بعض اخلاقی برائیوں سے منع فرمایا ہے۔ ہم جس دین کو مانتے ہیں اس دین میں اخلاق حمیدہ کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسول بنائے جانے کا مقصد اسے قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا تاکہ میرے ذریعے سے اچھے اخلاق کی تکمیل ہو جائے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہوگا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء اثقل فی میزان العبد یوم القیامہ تقوی اللہ وحسن الخلق یا حسن الخلق، کہ بندے کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن جو چیز سب سے زیادہ وزنی ہوگی، یعنی اجر و ثواب کے اعتبار سے، اجر و ثواب جس عمل کا سب سے زیادہ اسے ملے گا وہ اللہ کا تقوی ہوگا اور اچھا اخلاق۔ تو ان حدیثوں سے ہمارے دین میں اچھے اخلاق کو جو اہمیت دی گئی اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ اس کے پہلے کی آیات میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اسلامی بھائی چارہ بنا کر رکھنے کا حکم دیا تھا، اسی لیے ظلم سے منع کیا گیا، اسی لیے زیادتی کرنے سے منع کیا گیا اور عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکبر سے منع کر رہا ہے۔ تکبر ایک ایسی برائی ہے جو معاشرہ کے تانا بانا کو بکھیر کر رکھ دیتی ہے۔ اسی لیے یہ حکم دیا گیا کہ تم علم کی بنیاد پر، تم حسب و نسب کی بنیاد پر، تم مال و دولت کی بنیاد پر، تم صحت یا شکل و صورت کی بنیاد پر ایک دوسرے پر اپنے آپ کو برتر مت سمجھو۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تم کو آدم اور حوا سے پیدا کیا اور تم کو قبیلوں میں اور خاندانوں میں اس لیے بانٹا تاکہ تمہاری پہچان ہو، تاکہ تمہاری شناخت ہو۔ اس لیے نہیں بانٹا کہ تم خاندانوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو ایک دوسرے سے برتر سمجھنے لگو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى،
ایک عربی کو اجمی پر اور ایک اجمی کو عربی پر، ایک گورے کو کالے پر، ایک کالے کو گورے پر کوئی فضیلت عربی ہونے کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر ہمارے دین میں حاصل نہیں ہے۔ دین میں فضیلت کا جو معیار ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا تقوی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کا تقوی ہے۔ تو اسی لیے تکبر سے منع کیا گیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کہ اے ایمان والو، یعنی واقعی اگر تم مومن ہو، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہو، تو پھر یہ جو عادتیں ہیں جن سے اس آیت کریمہ میں منع کیا جا رہا ہے، ان عادتوں سے بچو۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منهم، ایک شخص دوسرے شخص کا مذاق نہ اڑائے۔ اشارے کے ذریعے سے مذاق اڑانا، بات کے ذریعے سے مذاق اڑانا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مذاق آدمی دوسرے کا کب اڑاتا ہے؟ جب اپنے آپ کو اس سے برتر سمجھتا ہے، جب اس کے دل میں غرور پیدا ہو جاتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، دوسرے کو ذلیل سمجھتا ہے، دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے، تب اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، ایک شخص دوسرے شخص کا مذاق نہ اڑائے۔ عسى ان يكونوا خیرا منهم، ممکن ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو، اپنے عمل کے اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اپنے درجہ اور اپنے مقام کے اعتبار سے وہ اس سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور نہ ہی کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق اڑائے۔ ممکن ہے کہ جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والی سے بہتر ہو۔ پہلے جو حکم دیا گیا اس حکم میں مرد اور عورت دونوں شامل، لیکن بعد میں عورتوں کا ذکر خاص طور سے کیا گیا، اس لیے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مرض اور یہ بیماری عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے عورتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے اور الگ سے کیا۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ ہی تم ایک دوسرے کو طعنہ دو، خاندان کا طعنہ، باپ کا طعنہ کہ تمہارے باپ ایسے، تمہاری ماں ایسی، اس سے بھی منع کر دیا گیا کہ یہ طعنہ زنی کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ کسی کے عمل کو بنیاد بنا کر اس کو طعنہ دینا، یا کسی کے خاندان کو بنیاد بنا کر اس کو طعنہ دینا، کسی کے علاقے کو بنیاد بنا کر اس کو طعنہ دینا، کسی کے رنگ کو بنیاد بنا کر اس کو طعنہ دینا، تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ہی کسی کو برے لقب سے پکارو، نام کو توڑ مڑوڑ کر، آدھے ادھورے نام کے ساتھ پکارنا، یا نام کے ساتھ کوئی ایسا لفظ لگا دینا جس سے اس کی حقارت جھلکتی ہو۔ ہم لوگوں کے معاشرہ کے اندر یہ چیزیں بہت عام ہیں۔ کسی کا نام عبدل کے ساتھ، عبد الحنان، عبد المنان، ہم اس کو منان کہتے ہیں، ہم اس کو حنان کہتے ہیں۔ یہ سب شرعن ہمارا یہ عمل بالکل غلط ہے۔ کسی کے نام کے ساتھ ہم آخر میں وا لگا دیتے ہیں، اور اس سے بھی اس کی حقارت ہی مقصود ہوتی ہے۔ تو اسلام ہم کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جو نام اس کا رکھا گیا ہے اچھا سا نام، اس کو اس اچھے سے نام کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ یا اسی طرح نام کے سلسلے میں بعض فقہا نے، امام قرطبی نے یہ بھی لکھا کہ اگر مثال کے طور پر کسی کے اندر کوئی صفتی عیب ہے، آنکھ کے اندر عیب ہے، پیر کے اندر عیب ہے، اور اسی عیب سے اس کو جانا جاتا ہے، اس کا کوئی ایسا نام پڑ گیا کہ اس نام سے ہی اس کو جانا جاتا ہے، اس کے بغیر اس کو جاننا، اس کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا، اور اس شخص کو وہ لقب پھر برا بھی نہیں لگتا،
جب ہم حدیث کے روات کو دیکھتے ہیں تو سلیمان بن مہران ان کا لقب اعمش یعنی آنکھ کے اعتبار سے اہبیلا، عبداللہ بن ذکوان ان کا لقب عارج. تو اس طرح سے اگر کسی کا کوئی لقب پڑ گیا اور پھر اسی لقب سے وہ پہچانا جاتا ہے اور اس کو وہ لقب برا بھی نہیں لگتا، تو اس صورت میں اس کو اس لقب سے پکارا جا سکتا ہے. علماء نے یہ بات لکھی ہے. لیکن کسی کا لقب برا ہے، اس کو اس لقب سے پکارا جاتا ہے، اس کو برا لگتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو برا لقب دینا یا برے لقب سے پکارنا یہ جائز نہیں ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق کے ساتھ کسی کا ذکر کرنا یہ بہت برا عمل ہے. ایک شخص جو کل اسلام پر نہیں تھا، اسلام میں داخل ہو گیا. ایک شخص جس کا ماضی عمل کے اعتبار سے اچھا نہیں تھا، آج وہ عمل کے اعتبار سے اچھا ہو گیا، تو ہم اس کے ماضی کا ذکر کریں، اس کو فاسق کہہ کر پکاریں، اس کو فاجر کہہ کر پکاریں، اس کو کافر کہہ کر پکاریں، اس کو منافق کہہ کر پکاریں، اس کو شرابی کہہ کر پکاریں، اس کو بدکار کہہ کر پکاریں، ہمارا دین ہم کو اس کی اجازت نہیں دیتا. دین اجازت نہیں دیتا. عمل کے اعتبار سے کسی کو طعنہ دینا یہ درست نہیں ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد، عمل کے اندر سدھار پیدا کر لینے کے بعد فسق کے ساتھ کسی کا ذکر کرنا یہ بہت برا عمل ہے. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے اس برے عمل سے توبہ نہیں کرے گا، یعنی جن باتوں سے اس آیت کریمہ میں منع کر دیا گیا ان باتوں سے باز آ جانا ہے، ان باتوں کو چھوڑنا ہے. شرعاً یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اسی لیے ان حرام کاموں سے توبہ کرنے کا حکم دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ومن لم یتب، جو ان سے توبہ نہیں کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو یہی ظالم لوگ ہیں. قرآن کریم کی اس تعبیر سے اندازہ لگائیے کہ یہ عمل اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا کرنے والے کو ظالم کہہ رہا ہے. کہ ومن لم یتب، جو اپنے اس برے عمل سے توبہ نہیں کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو حقیقت میں یہی ظالم لوگ ہیں، ظلم کرنے والے لوگ ہیں، ان کاموں کو کر کے گناہ کا بوجھ لینے والے لوگ ہیں، ان کاموں میں مبتلا رہ کر معاشرے کا تانا بانا بکھیرنے والے لوگ ہیں. اسلامی اخوت اور بھائی چارگی کا جو تقاضا ہے ان تقاضوں کو پورا نہ کرنے والے لوگ ہیں. تو اس آیت کریمہ میں اور انشاءاللہ اس کے بعد کی آیت کریمہ آئے گی، اس آیت کریمہ میں بھی ہمیں جس اخلاق کا حکم دیا گیا اس اخلاق کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.